اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ المؤمنون 23 نمبر، اور اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 115۔ پہلے اس کے تجویدی نکات پہ ہم غور کر لیں، اور ایک بات گزارش کر دوں کہ جب آپ تجوید سیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ایسا کوئی نسخہ قرآن مجید کا لیں جس میں تجوید کے کچھ قوانین کو رنگوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ میرے سامنے جو قرآن مجید ہے، اس میں جو قلقلہ ہے اس کو فیروزی رنگ سے، اور جو غنہ ہے اس کو ہلکا سرخ رنگ دیا گیا ہے، اور اسی طرح تنوین کے قاعدے جو ہیں ان کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور کچھ حروف جو پر پڑے جاتے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اور اس کا ترجمے کے ساتھ ساتھ تجوید دونوں چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں گے۔ الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا، حمزہ زبر آ، اور یہ حرف استفہام ہے، سوالیہ حرف ہے۔ اس کا معنی ہے کیا؟ تو یہ غور سے جب پڑھتے ہیں تو دیکھا کریں کہ یہ جو حرف استفہام ہے کہیں آیا ہے تو وہاں سوال ہے کہ کیا۔ فامن پس، حسب تم، حسبہ ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ حسب تم یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، بظاہر مذکر ہے، مذکر حاضر، لیکن مذکر کا جب ذکر کیا جاتا ہے اس میں مؤنث کا بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تم سب۔ عربی میں جہاں بھی تم آئے گا تو اس کا معنی ہوگا تم سب۔ افا حسب تم، کیا گمان کیا تم سب نے، انما یہ غنہ ہے نون مشدد کی وجہ سے، اور یہ کلمے ایک کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ کلمہ لایا جاتا ہے۔ خلقہ سے ہوا خلقنا، خلقہ فعل ماضی معروف، اور خلقنا اس کا 14واں صیغہ، یعنی خلقنا پیدا کیا ہم نے، کم تمہیں، افحسبتم کیا تم نے گمان کر لیا، انما خلقناکم کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثاً بیکار، وانکم اور بے شک تمہیں، الینا ہماری طرف، لا ترجعون نہیں لوٹایا جائے گا، یا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ایک دعوت فکر دی جا رہی انسان کو، اس لیے کہ بالعموم انسان کا رویہ یہ ہے، اور انسان ہے ہی بھولنے والا، اس کا مادہ ہی ایسا ہے، اس کا تخلیق ہی ایسی کہ یہ بھول جاتا ہے۔ اب اسے یاد کرایا جا رہا ہے کہ کیا سوچو ذرا، تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا۔ تو آدمی اگر نہ سوچے تو الگ بات ہے، لیکن اگر غور کرنے لگے تو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا، کوئی مقصد ہے ہماری تخلیق کا۔ اور یہ جملہ تو ہم نے عام کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی شے بیکار نہیں، یعنی یہ ہم تبصرہ جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک تنکا بھی بنایا ہے اللہ نے تو اس کی بھی کوئی مصلحت ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ تو کیا انسان اتنی بڑی اشرف تخلیق
اور یہ بیکار ہو گئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور وہ اللہ نے بیان بھی کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو تخلیق کیا محض اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے غلام بن کے رہیں، اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، تاکہ وہ بہت بڑے انعام سے کا فائدہ اٹھا سکیں اگلی زندگی میں۔ اور یہ آیت نمبر 115 جہاں پہ موجود ہے، اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ وہ یوم حساب جو ہے اس وقت سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے انسانوں سے کہ زمین میں تم کتنے سال رہے، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ بے شک یہ جو لکھنے والے ہمارے کاتبین ہیں ان سے پوچھ لو، جو حساب لگانے والے ہیں ان سے پوچھ لیں ہم دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ۔ تو فرمایا اللہ نے کہ نہیں، تم رہے تو تھوڑا ہی ہو، اس زندگی کے مقابلے میں تھوڑی زندگی گزار کے آئے ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو ایک مہلت عمر دی گئی تھی، کاش کہ تم اس وقت جان لیتے کہ یہ محدود سی زندگی ہے، گزار کے آگے ایک بڑی زندگی حاصل ہونے والی۔ تو انسان جب یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے تو آج ہی، یعنی یہ جملہ تو اس وقت کہا جائے گا کہ کیا تم نے گمان کر رکھا تھا کہ تم بیکار پیدا کیے گئے؟ اس وقت تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، لیکن آج قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ ہمیں آگاہ کر دیا کہ کل جب اس سے واسطہ پڑے گا کہ کیا تم وہاں ایسے بیکار بنا دیے گئے تھے دنیا میں، تو آج بتایا جا رہا ہے کہ تم بیکار نہیں بنائے گئے۔ اور انسان جب سوچتا ہے تو ہلکا سا شعور رکھنے والا بھی اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان بھول کر جو اپنی واپسی ہے جہاں سے آیا ہے اس کا ذہن سے نکل جاتا ہے، دنیا میں ایسا دل لگا کہ یوں سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اب ادھر ہی رہنا ہے۔ تو دوسری بات جو انسان کو یاد کرائی جا رہی ہے کہ وہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں تم لوٹائے بھی جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دنیا میں آنے والا انسان اس کی واپسی ہوتی ہے تو ہمیں جو سکھایا گیا، جو تعلیمات ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ تو اس آیت کا مفہوم اور پیغام ہوا۔ اب اس کے جو نکات ہم نے سمجھے ہیں اس میں ہم نے کلکلا صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ افا حسب تم باپ کلکلا، جب بھی با ساکن آئے گی کلکلا ہوگا۔ یہ قانون جو آپ ایک آیت میں پڑھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے ذہن میں اس طرح سے بٹھا لیں کہ با کہیں اور بھی پڑھتے ہوئے جب ساکن آئے تو وہاں کلکلا ہوگا، اور کلکلا اس آواز کو کہتے ہیں جو زور دے کے ٹکرا کے واپس آتی، ایکو ساؤنڈ۔ افحسبتم ان، خوب یہاں غنہ کریں گے، انما خلقناکم، یہ قاف جو ہے یہاں بھی کلکلا ہے، قاف موٹا بھی ہے پر پڑھے جانے والے حروف میں سے، اور یہاں کلکلا بھی ہے۔ خلقناکم عبثا وانکم، وانکم یہ بھی غنہ ہے، اور اس غنہ سے پہلے عبثا، یہ عبثا وانکم یہ تنوین کا قاعدہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ تنوین کے 4 قاعدوں میں سے یہ ادغام ہے، اور ادغام کے حروف آپ کو یاد ہوں گے، دوبارہ سے تازہ کر لیں۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ واو یہاں آیا، اور یہ ادغام بھی ہے اور یہاں غنہ بھی ہوگا۔ کیوں غنہ کن 2 حروف پہ نہیں ہوتا؟ ایک لام مشدد پہ نہیں ہوتا، ایک را مشدد پہ نہیں ہوتا۔ جب تنوین کے بعد را شد والی آ جائے تو نون اس کو ادغام کرتے ہیں بغیر غنہ کے، پھر نون پڑھا نہیں جاتا، اور لام اگر مشدد آ جائے وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ وہاں وضاحت کر دوں گا۔
اب یہاں پہ جو ہے یہ اس کو ادغام بغنہ کہتے ہیں، یعنی غنہ بھی ہوگا اور یہ مدغم بھی ہوں گے آپس میں. عبسا وانکم الینا لا ترجعون. یہاں راپور ہے، راپور ہوتی جب اس پہ زبر یا پیش ہو، یہاں پہ چونکہ ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کا خیال رکھا جائے گا، پیچھے والے پہ تا پہ پیش ہے تو پھر یہ اس کی وجہ سے ترجعون. عون عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سیکھنے کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے لیے اس میں آسانیوں کا معاملہ کرے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.